الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ سامعین کرام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو تعزیہ پرستی اور تعزیہ سازی کی کلی طور سے تردید ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تعزیہ سازی کا جو عمل ہے یہ بعض کی کھیچیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو خاص قالب میں ڈھال کر کے اور ان پر طرح طرح کے کاغذ کے ٹکڑوں کو لگا کر کے اور ایک گنبد کے مثل اسے بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک قبر کی شکل ہوتی ہے، ایک شیپ ہوتی ہے، جس کے سلسلے میں یہ تصور ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شیپ اور شکل ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک بنا کر کے باقاعدہ طور سے ایک تعزیہ بنا کر کے مسلمان اس کے سامنے آج سجدہ کرتا ہے، مسلمان اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، مسلمان اس سے مرادیں وابستہ رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان تعزیوں سے ترقی کی امید رکھتے ہیں، لوگ ان تعزیوں سے اولاد تک مانگتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے سامنے ڈھول تاشا اور طرح طرح کی حرکتیں وہاں پر انجام دیتے ہیں۔ اور جب 10 محرم کا دن ہوتا ہے، 10ویں محرم کو اسے باقاعدہ طور سے گاؤں میں گلیوں میں گھما پھرا کر کے اسے دفن کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوؤں کے دسہرہ اور مسلمانوں کے اس تعزیہ سازی اور تعزیہ پرستی میں کوئی فرق ہے؟ کیا تعزیہ سازی کے سلسلے میں کوئی شرعی حکم ہے؟ کیا تعزیہ بنانا اور تعزیے کی عبادت کرنا اس کے سلسلے میں کوئی حدیث وارد ہے، کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ، کوئی قرآن کی آیت موجود ہے؟ کیا تعزیے کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا تعزیے سے امیدیں وابستہ رکھنا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا تعزیے سے اپنی امیدیں وابستہ رکھنا اور اس کے سامنے باقاعدہ طور سے رکوع اور سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے؟ سامعین کرام، ان تمام سوالوں کا اگر خلاصے جواب عذوری شرع دیا جائے تو یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری حرکتیں، یہ سارے کے سارے اعمال شرک کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے افعال مشرکانہ افعال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کی تردید کی ہے کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہندو کافر اگر پتھروں کو تراش کر کے ان کی مورتیاں بنائیں اور ان کے سامنے سجدہ کریں، ان سے مرادیں مانگے اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں تو وہ مشرک کہلائیں، اور مسلمان بانس کی کھینچیوں سے تعزیہ بنا کر کے اس کے سامنے وہی کچھ کریں جو ایک کافر کرتا ہے، تب بھی پکے سچے مسلمان کہلائیں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ دیکھا جو تعزیے کو تو پنڈت نے یہ کہا، دیکھا جو تعزیے کو تو پنڈت نے یہ کہا، تو نے میرے مندر کا نقشہ چرا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، کاغذ میں جب حسین کو تو نے بلا لیا، پتھر کی مورتی میں خدا کیوں نہ آئے گا؟ سامعین کرام، ایک کافر، ایک مشرک اگر پتھر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پتھر کے سامنے طرح طرح کے افعال انجام دیتا ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، اور مسلمان تعزیے کے سامنے وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جو ایک مشرک اور کافر کرتا ہے، تب بھی یہ پکے سچے مسلمان کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ آخر تعزیہ سازی، تعزیہ پرستی کی تاریخ کیا ہے۔ آپ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء اور اسی طرح سے علامہ اکبر خان نجیب آبادی کی تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں گے تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ ماتم حسین کا جو موجد ہے، ماتم حسین کا موجد معز الدولہ احمد بن بوئے دیلمی ہے۔ یہ بہت بڑا شیعہ، بہت ہی کٹر شیعہ اور متشدد شیعہ آدمی تھا، اور عراق کا یہ حاکم تھا۔ معز الدولہ دیلمی نے 352 ہجری کے اندر
352 ہجری کے اندر 10 محرم کے دن یہ اعلان کروایا کہ 10 محرم کو تمام کی تمام دکانیں بند کر دی جائیں اور جتنے بھی بازار لگتے ہیں ان سب کو کلوز کر دیا جائے، بازاریں بند کر دیے جائیں، دکانیں بند کر دی جائیں۔ گاؤں دیہات اور شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 10 محرم کو باقاعدہ طور سے باہر نکلیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کریں۔ عورتیں بھی اپنے بالوں کو کھول کر کے، اپنے چہروں کو کھول کر کے، اپنے چہروں پر سیاہی پوت کر کے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کے سڑکوں پر مرثیہ پڑھتی پھریں۔ سامعین کرام، ماتم حسین کا جو موجد ہے، ماتم حسین کا جو ایجاد کرنے والا ہے وہ معز الدولہ دیلمی ہے، جس نے 352 ہجری کے اندر اس رسم اور اس بدعت کو ایجاد کیا۔ اسی طرح سے ہم اور آپ آئیے یہ بھی دیکھ لیں کہ آخر سب سے پہلے تعزیہ بنانے کا کام کس نے کیا، تعزیہ سازی کا موجد کون ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی کی کتاب الملل والنحل جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ مختار بن عبید ثقفی بہت بڑا کذاب اور شیعہ آدمی تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اسلام سے دلچسپی رکھنے والا معمولی طالب علم بھی مختار بن عبید ثقفی سے ناآشنا نہیں ہوگا۔ مختار بن عبید ثقفی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مختار بن عبید ثقفی نے اپنے آپ کو نبی باور کروانا چاہا۔ اسی مختار بن عبید ثقفی نے تابوت سکینہ کے نام پر ایک پرانی کرسی کی عبادت اور اس کی پرستش کی ابتدا شروع کی، اور یہ ظاہر کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرسی ہے جو کہ تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، تابوت سکینہ کی طرح ہے۔ اور اس نے اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تابوت سکینہ کی پرستش کرو، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور جنگوں کے اندر فتح نصیب ہوتی ہے۔ یہ تاریخ ہے تعزیہ سازی کی، یعنی ماتم حسین کا موجد معز الدولہ دیلمی ہے، اور تعزیہ بنانے کا کام جس نے سب سے پہلے شروع کیا وہ مختار بن عبید ثقفی ہے، اور اس زمانے میں اس نے الگ طریقے سے اس کا ایجاد کیا تھا، اس کی ایجاد کی تھی۔ اور اب ہم فی الحال اپنے زمانے کے اندر دیکھیں تو موجودہ صورت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان میں تعزیہ پرستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور ان کے روضہ کی ایک کاپی منگوائی، اور اس نقل کو منگوانے کے بعد اسے ایک تعزیے کی شکل دے دی، اس کاپی کو ایک تعزیے کی شکل دے دی تاکہ ہندوستان کے اندر جو شیعہ حضرات ہیں وہ یہیں پر رہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کر لیں۔ اس سے شیعوں کو بہت زیادہ خوشی نصیب ہوئی۔ سامعین کرام، اب آئیے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آخر تعزیہ پرستی اور تعزیہ سازی کے سلسلے میں علماء کے کیا اقوال ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا فتاوے دیے ہیں، ان کے فتاوے کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اور آپ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء کا یہ باقاعدہ فتویٰ ہے کہ تعزیہ بنانا اور اس کے سامنے جھکنا، اس سے مرادیں مانگنا، اس کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے اعمال اور افعال یہ بدعت پر مبنی ہیں، اور یہ ساری کی ساری حرکتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ سامعین کرام، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک عالم کا فتویٰ باقاعدہ پڑھ کر کے سنایا جائے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ان تمام علماء کے فتاووں اور اقوال کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر کے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو ناچنا، گانا، تماشا کرنا، کھیل کود کرنا، یہ ساری کی ساری حرکتیں بدعت ہیں، اور اسی طرح سے
10ویں محرم کو ماتم کرنا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ رافضیوں کی مشہور بدعت ہے۔